اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص القرآن کے نام سے نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور ناظرین اکرام کو بتانے کی کوشش کریں گے موجودہ حالات کے تناظر میں تابوت سکینہ، یروشلم، اسرائیل فلسطین کا تنازع اور اس طرح کے بہت سے باتیں جن کے بارے میں اگر آپ کے بچے بے شک آپ سے نہ پوچھیں لیکن آپ انہیں ضرور بتائیں۔ آج ہم بڑے ایک عجیب و غریب تابوت کی بات کریں گے، ایک ایسا تابوت جس کی اہمیت عیسائیت، یہودیت اور اسلام مذہب میں ایک جیسی ہے، اور بلکہ یہودی اس کے پیچھے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے۔ آخر یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ یہ ایک ایسا تابوت ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا یہ تابوت، آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شمشاد کی لکڑی سے بنا یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی کے آخر تک اس کو اپنے پاس ہی رکھا اور میراث کے طور پر وقت کے ساتھ ساتھ مختلف انبیاء کرام کے پاس رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوتا ہوا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور وہاں سے ان کی اولاد تک جو کہ بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ گیا، مطلب ان کی دسترس میں رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف اس میں رکھی تھی۔ بیسیکلی یہ بہت ہی بابرکت صندوق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے علاوہ اپنی بہت اہم چیزیں بھی اس میں رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل جو تھے، جب کبھی وہ ڈر محسوس کرتے، خوف محسوس کرتے لشکروں کو دیکھ کر جنگوں کے دوران، تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے۔ انہیں اس سے بہت زیادہ سکونیت حاصل ہوتی، سکون ملتا، جس کے بعد ایک عجیب سی طاقت وہ محسوس کرتے۔ اس صندوق سے بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ اس سے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، لرزتے وجود ٹھہر جاتے، پتھر اور چٹان جیسا مضبوط دل ہو جاتا اس کو دیکھ کر تابوت سکینہ کو، اور ایک صدا بلند ہوتی، نصر من اللہ و فتح قریب، اور فتح مبین نصیب بھی ہو جاتی تھی۔ اچھا، اس میں سب سے دلچسپ اور خاص بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ان کے درمیان بنی اسرائیل میں اختلافات پیدا ہو جاتے تو وہ صندوق کے ذریعے فیصلے کرواتے۔ بنی اسرائیل میں جب جب برا وقت آیا، تب انہوں نے اس صندوق کو استعمال کیا، دعائیں مانگی اور سکونیت حاصل کی اور اپنے بہت سے مسائل سے چھٹکارا پا لیا۔ لیکن جوں ان میں اختلافات بڑھتے گئے، گناہوں میں مبتلا ہوتے گئے، اپنے لیے انہوں نے مسائل پیدا کرنے شروع کر لیے، تو پھر ایک وقت آیا کہ ان کی بدعمالیاں اتنی بڑھ گئیں کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک قہر نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے لشکر میں ان کو تباہ کر دیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر دیا، غرض کہ تباہی ہی تباہی۔ اور یہ سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا، قوم عمالقہ جو تھی وہ اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق کو قوم عمالقہ نے نجاستوں کے ڈھیر پر پھینک دیا، اور اس کی سزا قوم عمالقہ کو اس طرح ملی کہ پوری کی پوری قوم عمالقہ مختلف طرح کی بیماریوں اور بلاؤں سے جھنجھوڑ دیے گئے، کیونکہ بے ادبی جو انہوں نے کی تھی اس صندوق کی، اس کی سزا تو انہیں ملنی تھی، اور قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد ہو گئے، ویران ہو گئے۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے قوم عمالقہ کے کہ پھر انہیں آخرکار احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے صندوق کی بے حرمتی کر کے۔ انہوں نے بیل گاڑی پر اس مبارک اور مقدس صندوق کو رکھا اور بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی اور وہ حکم دیا انہیں، اور وہ اس صندوق کو لے کر اللہ تعالیٰ کے نبی، وہ فرشتے حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس صندوق مبارک کو لے گئے۔
اس طرح پھر بنی اسرائیل کو اس کی کھوئی ہوئی نعمت واپس مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ طالوت کی بادشاہی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، وہ نہیں اسے قبول کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی کو قبول کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، چنانچہ اسی وقت صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل نے جو ہے وہ طالوت کی بادشاہی کو قبول کر لیا۔ اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس تابوت سکینہ میں ایسا کیا تھا؟ یہ ایک تجسس کی بات ہے نا، کہ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنا اس کو مقدس بتایا جا رہا ہے، اور قرآن پاک میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک تھا، ان کے پیرہن تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامات مبارک تھا، اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اسی تابوت میں تھی، توراۃ کی تختیوں کے چند ٹکڑے بھی اسی میں تھے، کچھ من و سلوہ بھی اس میں تھا، اور اس کے علاوہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ مقدس تبرکات تھیں۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ جی ہاں، یہ ذکر مبارک آیت مبارکہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ترجمہ کے ساتھ آپ کو ریفرنس کے طور پر بتائی گئی ہے۔ اچھا، یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ صندوق ابھی بھی موجود ہے، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے جو کہتے ہیں وہ کہ ہیکل سلیمانی ہے، اس میں کسی سرنگ میں موجود ہے۔ اس پہ انہوں نے مختلف ڈاکومنٹری فلمز بھی بنائی ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں۔ دراصل بنی اسرائیل کا شروع سے ہی یہی مسئلہ رہا ہے، پہلے وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے، پھر پوری ہونے کے بعد اس میں سے مختلف قسم کی توجیہات تلاش کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی جب بنی اسرائیل سے بہت سے فلسطین کے علاقے چھین لیے گئے تھے، اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر تھے، لیکن وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، اور انہوں نے 30 سالہ طالوت جو تھے اس وقت ان کو ریکمینڈ کیا تھا بادشاہ بننے کے لیے، جسے کہ بنی اسرائیل نہیں مان رہے تھے۔ تب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ہمیں ایک بادشاہ دے جس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے غالب آئیں، لیکن جب حضرت شمویل علیہ السلام نے ریکمینڈ کیا طالوت کو تو وہ اسے بھی نہیں مان رہے تھے۔ پھر اس وقت حکمت کے تحت ان کو بتایا گیا تھا کہ جو بادشاہ وقت ہوگا یہ اگر طالوت، تو اس کے دور میں تم لوگوں کو جس سے سکنیت حاصل ہوتی ہے وہ صندوق تابوت سکینہ تم لوگ کو واپس مل جائے گا۔ تو وہ فرشتے پھر اس تابوت کو لے آئے تھے، یعنی کہ وہ چھکڑا جو ہے وہ چلتا چلتا وہاں تک آ گیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے تسلیم کر لیا طالوت کو بادشاہ کے طور پر۔ اچھا، اس کے بعد جالوت جو تھا وہ بڑا ظالم حکمران تھا، اس نے فلسطین کے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور پھر جالوت اور طالوت کی جنگ کا بھی ذکر ہے مختلف جگہوں پر۔ اچھا، اس وقت اس نے للکارا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی آئے میرے مقابلے کے لیے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ابھی وہ رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، وہ اس وقت میدان جنگ میں اترے اور انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جب بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گئے، وہ ان کی بہادری کو دیکھ کے لوگوں نے انہیں جو ہے وہ بڑی پذیرائی دی، اور بنی اسرائیل نے
बड़ा उन्हें प्यार दिया उस वक्त। लिहाजा तालूत ने फिर ये किया कि अपनी बेटी का निकाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया। यूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर थे जिन्हें बादशाहत भी मिली थी, यानी कि उन्हें खलीफा के तौर पर भी ज़िक्र किया गया उनका, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, क्योंकि बहादुर वो थे, पैगंबर थे और उन्हें बादशाहत भी दी गई। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बादशाहत मिली थी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उन्होंने चरिंद परिंद जानवरों पे और जिन्नों पे भी हुकूमत की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर वहाँ पे एक हैकल बनवाया तबूत सकीना की हिफाजत के लिए, और आपने 40 साल तक बनी इसराइल पर हुकूमत की। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल बनवाया जिसमें के तबूत सकीना की हिफाजत के लिए जो तमीर किया गया था तब। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में या ज़िंदगी में वो कंप्लीट नहीं हो सका था, मुकम्मल नहीं हो सका, जिसको बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल करवाया था। और इसी बिना पर उस जगह का नाम हैकल सुलेमानी रखा गया, जिसे हैकल सुलेमानी, सुलेमान टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल भी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी की तमीर को 4 साल का अरसा रहा, और फिर ये 410 साल तक जो है वो कायम रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार होकर ये 2 हिस्सों में बट गए। इसमें से एक यहूद बन गए और दूसरे बनी इसराइल रहे जो शुमाली फ़लस्तीन में रहे। लेकिन इनके बाद इनकी आपस में इतनी ज़्यादा खून रेज़ी हो गई कि बाहर वालों को जो है वो हमला करने का मौका मिला। तो उस वक्त जो बख्त नसर था उसने इन पर हमला किया और वो तबूत सकीना को उठा कर ले गया। अच्छा, ये बाबुल का बादशाह था और इसने उस वक़्त जो है इतनी तबाही बर्बादी की थी कि सल्तनत यहूद को, बनी इसराइल को एक तौर पे तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। और उस वक़्त ऐसा गायब हुआ ये तबूत सकीना कि उसके बाद फिर बिल्कुल इसका पता नहीं चला काफ़ी अरसा। और हैकल सुलेमानी को भी तबाह करने वाला ये बख्त नसर ही था। इस हमले के बाद ये हुआ कि जो यहूदी थे वो दरबदर होकर रह गए, और वो वक्त है और आज का वक्त है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि तबूत सकीना जो है वो इस वक्त कहाँ है। इस वाक़े के बाद 70 साल बाद ईरानी बादशाह जिस जुल्करनैन के नाम से भी जाना जाता है, उसने यरूशलेम को दोबारा से आज़ाद करवाया बग़ैर किसी खून रेज़ी के, और यहूदी जो हैं वो दोबारा यहाँ पर आए और उन्होंने हैकल सुलेमानी को तमीर करना शुरू कर दिया। यही वो वजह है जिसकी वजह से जुल्करनैन को यहूदी जो हैं वो अपना मसीहा करार देते हैं, क्योंकि दोबारा हैकल सुलेमानी की जो तमीर थी वो उसकी वजह से मुमकिन हुई थी। तो सबसे अहम बात ये कि उस वक़्त दोबारा से जब हैकल सुलेमानी तमीर किया गया था वो 470 साल तक ही कायम रह सका। लेकिन इन 470 साल के दौरान भी तबूत सकीना को यहाँ वापस नहीं लाया जा सका था। इसी दौरान जो है यहूदियों ने दोबारा से रोमन्स के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की, जो कि एक नाकाम बगावत थी। टाइटस ने दोबारा से हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया, उसने यरूशलेम पे हमला कर दिया। इस हमले के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदी जो है वो मारे गए थे। हज़ारों यहूदियों को जंगली जानवरों के आगे गुलाम बनाकर डाल दिया गया। बहुत खून रेज़ी हुई थी। उसके बाद आज तक पता नहीं चल सका कि तबूत सकीना किधर है। बेशक अल्लाह ताला ही इसके बारे में इल्म रखते हैं, और जब अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी तो तबूत सकीना ज़ाहिर हो जाएगा। इसके अलावा यहूदी इसको ढूंढने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। कुछ का ख्याल है कि ये मलका बरतानिया जो थी उनके तख्त पोशी होती है, जहाँ पर उस कुर्सी के नीचे है, यानी कि उनके तख्त के नीचे जो है। कुछ कहते हैं किसी गिरजाघर में है और कुछ कहते हैं उर्दन की पहाड़ियों में कहीं पे, लेकिन ये अल्लाह ताला ही जानते हैं हकीकत में कि तबूत सकीना इस वक्त किधर है। यहाँ पे सबसे बताने की अहम बात यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही है ये बनी इसराइल जो हैं, क्योंकि उनके जो एक बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे बेटे जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें आइज़क भी कहा जाता है। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद जो थी वो कुरैश फिर कहलाई थी बाद में, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यकूब, उनको इसराइल का भी लक़ब दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जो औलाद थी आगे से वो बनी इसराइल थी। इनके बारे में भी हम तफसील से गुफ्तगू किसी और वीडियो में करेंगे। बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।